लबैक का मसला तो जाती नहीं है ना, वो तो उम्मत मसला का मसला है। वो अपने तौर पे करेंगे, कुर्बानियां देंगे, सब कुछ करेंगे, हो गया नहीं हो गया, अल्लाह की जात देखा है। इमरान खान का तो टोटली जाती मसला है इमरान खान को रिहा करना, ठीक है। तो क्या तहरीक लबैक इतनी पागल है? क्या तहरीक लबैक के जो कैदीन है या मजलिस शूरा है वो इतने पागल हैं कि बगैर सोचे समझे यानी कि वो ये कर देंगे कि भाई हम पीटीआई के साथ इत्तेहाद करते हैं? तो इसका जो जवाब इसका मैं रखता हूँ, कासिम फखरी साहब ने जो ट्वीट किया वो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। फिर खुदा ना खास अगर तहरीक लबैक वो गलती करती है तो तहरीक लबैक को भी सजा भुगतनी पड़ेगी, तहरीक लबैक को भी अपना नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी एक्स ट्विटर के ऊपर कि जावेद चौधरी ने एक इंकशाफ किया था, बल्कि एक शोशा छोड़ा था कि तहरीक लबैक और पीटीआई का कोई इत्तेहाद हो रहा है, कोई ग्रैंड अलायंस की बात हो रही है, कुछ मुआहदा हो रहा है। तो वो क्लिप मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि वो जब उसने वीडियो अपलोड की तो कुछ सेकंड ही उसके हुए थे तो मेरे सामने आई, और मैंने शायद पहला या दूसरा पहले ही व्यूअर था कि मैंने वो वीडियो सुन के फिर उसका क्लिप निकल के मैं एक्स ट्विटर के ऊपर डाल दिया। फिर उसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई और उस वीडियो में मैंने बता भी दिया था कि कोई ऐसी बात नहीं है, ये पीटीआई की ख्वाहिश है, तहरीक लबैक उनके साथ इत्तेहाद नहीं कर सकती, बल्कि ये नामुमकिन के करीब है। लेकिन ये क्लिप लबैक सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेजी से वायरल हो गया। हर आदमी ने वो क्लिप उठाया, फिर हर आदमी ने ट्वीट किया, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई, कई सीनियर सहाफ़ियों ने भी इसका सहारा लिया कि तहरीक लबैक और पीटीआई का कोई मुआहदा हो रहा है, कोई ग्रैंड अलायंस इत्तेहाद की बात हो रही है। तो मैं सोचा अब मेरे जो ज़रूरत हो गई कि इसके ऊपर मैं दोबारा वीडियो बनाऊं। ख्वाहिश अगर है तो पीटीआई की है, ज़रूरत अगर है तो पीटीआई को है, लेकिन ये खबर तहरीक लबैक के सोशल मीडिया के ऊपर क्यों वायरल हो रही है? इससे तहरीक लबैक को क्या नुकसान हो रहा है? ठीक है ना, पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर नहीं मिल रही है। और उस वक्त तो मैंने ये कहा था कि भाई ये नामुमकिन के करीब है। आज मैं साबित करूंगा कि दो वजूहात के बजाय कि उस टाइम नामुमकिन के करीब थी, लेकिन अब नामुमकिन है। लेकिन अगर फिर भी तहरीक लबैक इनके साथ इत्तेहाद करती है तो ये तहरीक लबैक की जिंदगी का सबसे बड़ी सियासी गलती होगी, जो बहुत देर तक इसको नुकसान उठाना पड़ेगा। दो मुआन वजूहात हैं जिसकी वजह से मुफ्ती कासिम फखरी साहब को भी ट्वीट करना पड़ा, उसने भी वजाहत दिया है। लेकिन तहरीक लबैक के भोले भाले जो रिजवी मलंग हैं, जो सोचते समझते नहीं हैं, जो कॉमन सेंस का इस्तेमाल नहीं करते, बगैर सोचे समझे खबर शेयर करते हैं, वो थोड़ा सा भी अक्ल इस्तेमाल नहीं करते कि भाई इस वक्त तहरीक लबैक और पीटीआई का इत्तेहाद नामुमकिन के करीब है। और उसकी दो बड़ी वजह है, दो बड़ी वजह से इनका आपस में इत्तेहाद नहीं हो सका। सबसे पहले नाजरीन, सबसे पहली वजह क्या है कि कोई सियासी जमातें अगर कोई ग्रैंड अलायंस करती हैं, इत्तेहाद मुआहदा करती हैं, तो वो मुल्की मफादात या कौमी मफादात या यानी कि उसके लिए वो इत्तेहाद करती हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्शन में धांधली हुई कि भाई इलेक्शन कमीशन इस्तीफा दे, दोनों जमातें मुत्तफिक हो गई, वजीर आजम का इस्तीफा मांगना है, किसी चीफ जस्टिस का इस्तीफा मांगना है, महंगाई के खिलाफ है, कोई गैर शरई काम हुआ है जैसे खत्म नबूवत के कानून में तरमीम हुई, इसके ऊपर इकट्ठे हो गए, भाई इस एजेंडे के ऊपर, इस बयानी के ऊपर हम इकट्ठे हैं, मुत्तहिद हैं, हमको इस्तीफा चाहिए। जब दूसरी जो मेन बड़ी वजह होती है जाती मफादात, दोनों पार्टियां अलग अलग किसी एजेंडे के ऊपर चल रही हैं, किसी अलग मुतालबे के ऊपर चल रही हैं, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। वो चाहते हैं कि हम इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे जाके हम आवाज उठाएं। ये दो वजह होती हैं यानी कि किसी की आपस में इत्तेहाद करने की। अब पहली वजह के ऊपर बात करते हैं कि इस टाइम तहरीक इंसाफ का एजेंडा क्या है? सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई, सिर्फ और सिर्फ 45-47 फॉर्म हो गया कि भाई इमरान खान को रिहा करो, इमरान खान के केस खत्म करो। ये इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा एजेंडा है। इसके ऊपर तहरीक लबैक उनका साथ क्यों देगी? क्या जरूरत पड़ी है तहरीक लबैक को कि वो कहें कि भाई हम आपके साथ हैं, ठीक है, इमरान खान की रिहाई होनी चाहिए, ठीक है, आपके साथ धांधली होनी चाहिए, आपको 45 के हिसाब से आपको यानी कि सीटें मिलनी चाहिए। कोई पागल है कि तहरीक लबैक इसे उसके ऊपर करेगी? अब तहरीक लबैक का क्या एजेंडा है? तहरीक लबैक इस टाइम सबसे बड़ा उसका जो बयानी जो एजेंडा जो मसला चल रहा है वो चल रहा है जो अब काजी फैज ईसा ने फैसला दिया, इसके ऊपर पीटीआई बात करने के लिए राजी नहीं है, बल्कि इस कानून को खत्म करने के कई सबूत मिल चुके हैं कि तीनों बड़ी जमातें इसके ऊपर मुत्तफिक है, इन्होंने पैसे लिए हुए हैं,
ٹھیک ہے، تو پھر وہ تحریک لبیک کا ساتھ کیوں دیں گے؟ یا اس سے پہلے جو غزہ یا فلسطین کے لیے تحریک لبیک نے احتجاج دیا، دھرنا کیا فیض آباد میں، اس ٹائم تو پی ٹی آئی نے کھل کے مخالفت کی تحریک لبیک کی. تو اب ان دونوں کا جو ایجنڈا یا اس ٹائم ان کا جو اصل مقصد ہے پی ٹی آئی اور تحریک لبیک کا، وہ دو کناروں کی طرح ہے. یعنی کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں. تحریک انصاف کبھی بھی نہیں جائے گی یہ، یعنی کہ جیسا کہ علی محمد خان نے کہا تھا نا، تو اس ٹائم بھی میں نے ویڈیو کہا تھا کہ چاہے علی محمد خان ہو، چاہے قادر پٹیل ہو، چاہے حنیف عباسی ہو، کوئی بھی ہو، یہ ان کے انڈیویجول بیان ہے، ان کی پارٹی پالیسی نہیں ہے. اب پی ٹی آئی کی پارٹی پالیسی ہے یہ نہیں کہ ہم ختم نبوت کا دفاع کریں، ناموس رسالت کا دفاع کریں. یہ فلسطین کا عمران خان خود کہہ چکا ہے، وہ تو اس کا اپنا حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ صاحب کی مذمت نہیں کر رہے تھے شہادت کی. وہ تو بار بار جب اس کے اوپر پریشر ڈالا گیا 4 دن کے بعد اس نے ٹویٹ کیا. تو پھر اس کے اوپر پی ٹی آئی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور لبیک کبھی بھی عمران خان کے لیے نہیں نکل سکتی. ایک سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے. لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ہے کہ تحریک لبیک اتحاد نہیں کر سیا، ناممکن کے قریب ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. بالفرض اگر تحریک لبیک بہت بڑی غلطی کرتی ہے تو اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی سیاسی ہوگی، جو اس کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا. دوسری غلطی کیا ہے؟ پہلی تو ہے ملکی مفادات یا قومی مفادات یا اسلام کے مفادات، اسلام کے لیے وہ تو ہو نہیں سکتا ہے. اب آتے ہیں کہ ذاتی مفاد کے لیے، کہ چلو چھوڑو ملک کو، چلو چھوڑو ذاتی ہم پارٹی کو اٹھائیں، سیاسی فائدہ اٹھائیں، چل مل جائیں. ذاتی مفادات عمران خان کو تو ہے، عمران خان تو ختم ہو گیا، پی ٹی آئی تو ختم ہو گئی. جو کل تک عمران خان کی جو آخری امید تھی، جو اب میں لاسٹ ویڈیو صبح اپلوڈ کیا ہے، کہ سب پی ٹی آئی کے جو قیدین تھے وہ نالائق تھے، وہ ان کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، وہ عمران خان کو رہا نہیں کر سکتے، بڑا احتجاج نہیں کر سکتے، کوئی جلسہ جلوس نہیں کر سکتے. لیکن عمران خان مائنس نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے. ایک امید تھی کہ جس دن عمران خان رہا ہو کے آئے گا، اور میں خود کہتا تھا کہ اس دن عمران خان پھر ہیرو ہے. لیکن اب شیر افضل مروت کی جو انٹری ہوئی ہے، شیر افضل مروت کی انٹری نے عمران خان کو توڑ کے رکھ دیا، پی ٹی آئی کو ختم کر دیا. اب پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہے وہ 99% مروت کو سپورٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی وہ تھوڑا سا نا یہ کہتے ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر رہے ہیں، بے وقوف نہیں جی، ایسا موجودہ قیادت کو نہیں مانتے، ہم شیر افضل مروت کو مانتے ہیں. بھائی فیصلہ تو عمران خان کا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر عمران خان رہا بھی ہو جاتا ہے، شیر افضل مروت اس کے ساتھ، اور شیر افضل مروت جائے گا عمران خان کے سامنے، کیونکہ اس کو معلوم پڑ جائے گا کہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اب عمران خان تو ختم ہو چکا ہے، اب عمران خان کے کارکن عمران خان کے ساتھ تھے، پارٹی متحد تھی، تو اس ٹائم عمران خان بے بس تھے، لاچار تھے، نہ کارکن اس کو رہا کر سکتے تھے، نہ وہ عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا تھا، نہ وہ اب سے پہلے الیکشن کرا سکتے تھے. الیکشن جیتے لوگوں نے ان کو باہر پھینک دیا. تو عمران خان تو بالکل ایک لنگڑا لولا گھوڑا تھا نا، اس کو تو ضرورت تھی ذاتی مفاد کے لیے کسی مرد مجاہد کارکنوں کی جو روڈ میں نکلے احتجاج کریں اور مجھے فائدہ پہنچائے. تو عمران خان کو تو 100% کسی کی ضرورت ہے ذاتی مفاد کے لیے کہ کوئی میرا ساتھ دے. لیکن لبیک کیوں دے بھائی؟ لبیک کو کیا ضرورت ہے؟ لبیک کا اس ٹائم کیا ایجنڈا ہے؟ قاضی فیض عیسیٰ کی یعنی کہ جو استعفیٰ ہو گیا یا اس کے خلاف کارروائی ہو گئی، وہ الحمدللہ ان کو ڈیلی کی بنیاد پر بڑی بڑی ان کو بریکنگ نیوز مل رہی ہے، ان کو سپورٹ مل رہی ہے. تحریک لبیک کے بیانیے کے ساتھ کوئی ہو نہ ہو، جو تحریک لبیک کا مطالبہ ہے یا تحریک لبیک جو الزام لگا رہی ہے قاضی فیض عیسیٰ پر، اس کے ساتھ تو سب اس کے ساتھ کھٹے ہیں. انہی بڑی جماعتوں کے بڑے رہنما انڈیویجول کہہ رہے ہیں کہ قاضی فیض عیسیٰ نے غلطی کی ہے. وکلا سامنے آ گئے ہیں، سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا ہے اپنے قاضی کے آپ اس کی نظر ثانی کریں اور اس 42 جو پیرا ہے اس کو ختم کریں. پورا مذہبی طبقہ تحریک لبیک کے ساتھ کھڑا ہو گیا، پورا سیاسی پارٹی کو انڈیویجول رہنماؤں کے ساتھ. تو تحریک لبیک کو کیوں ضرورت ہے بھائی؟ تحریک لبیک کو کیا رکاوٹ ہے؟ باقی اگر خدا نہ خواستہ قاضی فیض عیسیٰ کا مسئلہ نہیں نکلتا ہے تو وہ کوئی تحریک لبیک کا مسئلہ تو ذاتی نہیں ہے نا، وہ تو امت مسئلہ کا مسئلہ ہے. وہ اپنے طور پہ کریں گے، قربانیاں دیں گے، سب کچھ کریں گے، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہو گیا اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے. عمران خان کا تو ٹوٹلی ذاتی مسئلہ ہے عمران خان کو رہا کرنا، ٹھیک ہے. تو کیا تحریک لبیک اتنی پاگل ہے؟ کیا تحریک لبیک کے جو قیدین ہیں یا مجلس شورا ہے وہ اتنے پاگل ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے یعنی کہ وہ یہ کر دیں گے کہ بھئی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں؟ تو اس کا جو جواب اس کا میں رکھتا ہوں، قاسم فخری صاحب نے جو ٹویٹ کیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ قاسم فخری صاحب نے کہا ہے کہ تحریک لبیک کا گرینڈ الائنس صرف اور صرف کفر کے خلاف ہو سکتا ہے، باقی کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے.
میں نے بھی پہلی ویڈیو میں کہا تھا, اس میں بھی کہا تھا, لیکن تحریک لبیک کے سوشل میڈیا میں اس خبر کو وائرل کرنا, اس میں تھوڑا ویک پوائنٹ دیکھنا. ایک چیز جب بحث میں آ جاتی ہے, جب 10 آدمی تحریک لبیک کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی گرینڈ الائنس نہیں ہونا چاہیے, اس میں بڑے بڑے جی علامہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے مفسر بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے سیاسی ایکسپرٹ کہتے ہیں نہیں جی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے تحریک لبیک, وہ جی یہ سیاست ہے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. یعنی ایک بیانیوں کو کمزور کرنا, اور کون کر رہا ہے؟ تحریک لبیک کے اپنے رضوی ملنگ کر رہے ہیں. لہذا ناظرین کچھ بھی ہو سکتا ہے, عمران خان سے کتنے بڑی غلطیاں ہوئیں جو آج وہ کہاں پہنچ گیا. دیکھو نا, اگر کسی کا زوال شروع ہو رہا ہے, کسی کی بد دعا لگ رہی ہے, یا کچھ بھی ہو رہا ہے, تو ایسے تو بد دعا نہیں لگتی نا, آگے کچھ وسیلہ بنتا ہے, کچھ ذریعہ بنتا ہے, کچھ غلطی ہوتی ہے. تو عمران خان اس ٹائم اپنے آپ کو دلدل میں پھنسا لیا, تو عمران خان نے اپنی غلطیوں کی وجہ سے کیا ہے نا. ہاں خدا نہ خاص اگر تحریک لبیک وہ غلطی کرتی ہے تو تحریک لبیک کو بھی سزا بھگتنی پڑے گی, تحریک لبیک کو بھی اپنا نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اگر ظاہری صورت میں دیکھا جائے, فیکٹ کو دیکھا جائے, تو یہ ناممکن ہے, ناممکن ہے, ناممکن ہے. نہ ملکی و قومی مفاد کے لیے یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں, ان کا بیانیہ الگ ہے, ان کا ایجنڈا الگ ہے, اور نہ ذاتی مفاد کے لیے کہ تحریک لبیک میں کچھ ذاتی مفاد اس کو چاہیے ہی نہیں ہے, اس کو کسی کی سپورٹ چاہیے ہی نہیں ہے. اگر کسی کی سپورٹ چاہیے تو وہ اسلام کے لیے چاہیے, ختم نبوت کے لیے چاہیے, ناموس رسالت کے لیے چاہیے, ٹھیک ہے نا, ذات کے لیے نہیں چاہیے. جب ختم نبوت اسلام کے لیے چاہیے تو کوئی آتا ہے نہیں آتے خلی ولی, ہر کوئی آپ کسی نے جواب دینا. عمران کو ٹوٹل ذات کے لیے چاہیے, اور تحریک لبیک پاگل ہے کہ عمران خان کے لیے جائے گی, نہیں جائے گی. کیا وہ بھول جائیں گے کہ اس نے اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا, تحریک لبیک کو کتنا نقصان پہنچایا. تو برکہ میری ناظرین کوشش ہے کہ جس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو اس کو زیادہ وائرل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. برکہ سوشل میڈیا میں ہر کسی کے لوگ ہیں, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے, اور یہ مجھے ناممکن لگتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ